نکاح کرم ہو نکاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ سامعین محترم، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ، اس کی تلاوت، ترجمہ، مختصر سی تفسیر اور اس کے فضائل پر گفتگو کریں گے۔ حق تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حق بات کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ لوگ جو راستے سے گمراہ ہو گئے۔ سامعین محترم، یہ سورہ فاتحہ ہے، قرآن مجید کی یہ سورہ فاتحہ 140 حروف اس کے ہیں، 27 کلمات ہیں، اور اس سورت سے قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام احادیث کے اندر فاتحۃ الکتاب بھی آیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا اس سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے۔ اس کا نام السبع المثانی بھی آیا ہے، قرآن پاک میں ایک مقام پر آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، کہ یہ سبع مثانی یعنی 7 ایسی آیات جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔ اسی طرح اس کا نام سورہ شفا بھی آیا ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سورۃ الفاتحہ فاتحۃ من الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اس کا نام القرآن بھی آیا ہے۔ اس سورت کی مختصر سی جو تفسیر ہے علماء مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے چیدہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دنیا جہاں میں جس چیز کی بھی تعریف ہو رہی ہے، در حقیقت ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ رب العزت کی تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ الحمدللہ کے معنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی کسی چیز کی بھی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ رب العزت ہی کی تعریف ہے، کیونکہ جہان رنگ و بو میں ہزاروں حسین مناظر، لاکھوں دلکش نظارے، کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کار فرما نظر آتا ہے، اور وہ رب العزت جناب اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ سب تعریفیں ایک قادر مطلق کی ہیں، تو لائق حمد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب ایک ہی ذات لائق حمد ہے تو عبادت کے مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات عبادت کے مستحق نہیں ہو سکتی۔ اس الحمد کے لانے میں، الحمدللہ کے لانے میں، اصل تو لایت التعریف اور ثناء کے لیے گیا ہے کہ الحمدللہ تعریفیں اللہ کے لیے تمام، لیکن الحمدللہ لا کر حمد و ثناء کے ساتھ ساتھ موزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بھی جڑ کاٹ دی گئی ہے۔ قرآن کے اس مختصر سے جملے میں اللہ رب العزت نے کیسا بہترین نظام سمجھایا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہان۔ اب جہان کتنے ہیں اس کے بارے میں
تابعین کے اقوال ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اقوال ہیں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جو جہان ہیں وہ 18,000 جہان ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں 40,000 عالم ہیں، 40,000 جہان ہیں۔ یہ دنیا، زمین و آسمان اور مشرق و مغرب و شمال و جنوب، یہ درمیان کا جو خلا، یہ ایک جہاں ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اور 39,000 جہاں ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق، اور اس جہاں کے اندر کی جو مخلوقات ہیں ان کا گننا، ان کی گنتی، ان کا شمار میں لانا وہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو باقی جو جہاں ہیں جن کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہے، ان کے اندر بسنے والی مخلوقات کتنی ہیں، میرا رب ان تمام مخلوقات کو پالنے والا ہے، ان تمام مخلوقات کی تربیت کرنے والا ہے، ان تمام مخلوقات کو اکیلا رزق دے رہا ہے۔ تو رب العالمین وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس مختصر سے جملے میں کہ تمام عالم اور اس کی کائنات پر اگر نظر ڈالی جائے اور بچشم بصیرت اگر دیکھا جائے تو حق تعالی شانون ہے تربیت عالم کا کیسا مضبوط اور محیر العقول جو ہے نظام بنایا ہے۔ افلاک سے عناصر تک، سیاروں اور نجوموں سے لے کر ذرات تک، ہر چیز جو ہے جو اس رب العزت کی قبضہ قدرت میں ہے، ہر نظام میرے رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نظام کو ہر چیز اللہ رب العزت کے قدرت کے تحت چل رہی ہے۔ یہ ایسا نظام ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر غور کر لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اگر اس کی تیاری جو انسان کرتا ہے، ایک لقمہ انسان کے منہ میں جاتا ہے، اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں اس میں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف عمل رہتی ہیں، مہینوں مصروف خدمت رہتی ہیں، تب جا کر ایک لقمہ تیار ہوتا ہے۔ اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و تدبر کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ تو جس ہستی کو اس نے مخدوم کائنات بنایا ہے تو کیا وہ بیکار محض اور بیہودہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ انسان بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کے ذمے بھی کوئی کام ہے، اور وہ کام اللہ رب العزت نے ایک مقام پر بیان فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کی جو تخلیق کی ہے، جن و انس کو جو پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے کا صرف ایک مقصد ہے کہ میری عبادت کرے۔ اب عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی تو عبادت ہو گئی، روزہ رکھ لیا عبادت ہو گئی، حج کر لیا عبادت ہو گئی، زکوٰۃ دے دی عبادت ہو گئی، صدقہ خیرات نہیں، بلکہ صبح سے لے کر شام تک انسان کی زندگی میں جتنے بھی جس شعبے میں بھی لگا ہوا ہے، اس کے جتنے بھی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، وہ سارے کام آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق اگر کر رہا ہے تو وہ اس کی عبادت ہے۔ کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق کھا رہا ہے تو یہ کھانا اس کے لیے عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے لیے، باتھ روم جانے کے لیے جو دعا بتلائی ہے، اس دعا کو پڑھ لینے سے انسان کا وہ عمل بھی جو انسان کا ایک فطری تقاضا ہے اس کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن آقا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور طریقے پر اس عمل کو کرنے سے وہ فطری عمل جو ہے، وہ جو قدرتی عمل ہے، وہ بھی اس کا عبادت بن جائے گا۔ تو اس لیے عبادت کا جو ہے وہ صرف ایک خاص کوئی اس کا جو ہے وہ زاویہ نہیں ہے کہ اگر ہم وہ کریں گے تو تب عبادت ہوگی، نہیں، بلکہ انسان کی تمام کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے، اس 24 گھنٹے کی زندگی میں 24 گھنٹے کا یہ جو دن ہے، یہ جو رات ہے، اس دن رات کے اندر اپنا جو عمل بھی کر رہا ہے، اگر وہ دین اور سنت کے مطابق کر رہا ہے تو اس کا یہ ایک لمحہ اور سیکنڈ بھی عبادت بن جائے گا۔ تو اس لیے اے میرے بندے، تجھے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے تجھے دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو تو پہچان لے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ تو میرا رب انسان کو مانگنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ مجھ سے مانگنا کیسے ہے، پہلے میری تعریف کرو اور اس بات کو پہچان لو کہ ساری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کو پالنے والا، ان کو سب کو اکیلا رزق دینے والا میں ہوں۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام کائنات کی پرورش اور تربیت جو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، جب اس کی تعریف کی جا رہی ہے تو یہ تعریف جو کرنا یہ اس کی رحمت، اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ وہ کسی اپنی مجبوری اور ضرورت اور دباؤ سے نہیں،
بلکہ یہ اللہ کی صفت رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی صفت کی جو ہے اس کی رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کو اپنی زبان سے اقرار کریں کہ یا اللہ تو ہی مہربان، تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے۔ آگے ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، کہ اللہ رب العزت روز جزا کے مالک ہیں۔ اس دن آج جو ہم نے کیا ہے اس دنیا کے اندر جو کر رہے ہیں، اس کا بدلہ ہم نے کل قیامت کے دن دینا ہے، جس میں ایک اکیلے اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ یہاں پر کہا گیا مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، تو کیا اللہ رب العزت صرف بدلے کے دن کے مالک ہیں؟ جبکہ اللہ رب العزت کی ملکیت آج بھی قائم ہے، اللہ رب العزت آج بھی ذرے ذرے کے مالک ہیں، اللہ رب العزت ہر چیز کے مالک ہیں، تو پھر یہ کیوں کہا گیا بدلے کے دن کا مالک؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ دنیا کے اندر بھی انسان کو اللہ رب العزت نے عارضی طور پر چند ملکیتیں دے رکھی ہیں، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، بنگلہ ہے، کاریں ہیں، کوٹھیاں ہیں، حشم و خدم ہیں، اس کے ماتحت نوکر چاکر ہیں، تو وہ ان سب کے بارے میں کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میری کوٹھی، یہ میرا بنگلہ، یہ میرا فرنیچر، یہ میری جائیداد، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مالک ہوں۔ تو یہ دنیا کی چند دنوں کی ملکیت، عارضی ملکیت، ختم ہو جانے والی ملکیت، اس کو بھی اللہ رب العزت نے احتراماً کہا ہاں تو اس کا مالک ہے، ہاں تو آج دنیا کے اندر ان چیزوں کا مالک ہے، لیکن یاد رکھنا ان سب چیزوں کا بدلہ تو نے دینا ہے کل قیامت کے دن، روز جزا کو مالک صرف میں ہی ہوں۔ آج کے دن تو بھی کچھ تھوڑی دیر ان چیزوں کا مالک ہے، لیکن کل قیامت کے دن صرف میں ان چیزوں کا مالک ہوں۔ تو اللہ رب فرما رہے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک صرف میں ہی ہوں۔ اس دن تیری دنیا کی یہ ساری چیزوں کی ملکیتیں یہ تیرے کام نہیں آئیں گی، یہ ملکیتیں سب ختم ہو جائیں گی، یہ حشم و خدم، یہ نوکر چاکر، یہ غلام، یہ کاریں، کوٹھی، بنگلے، یہ کارخانے، یہ فیکٹریاں، ان چیزوں کا مالک تو صرف آج دنیا میں ہے، کل قیامت میں ان چیزوں کا مالک نہیں ہوگا۔ آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ آیت اللہ رب العزت کی تعریف اور بندے کی طرف سے دعا و درخواست کے مضمون کے درمیان مشترک ہے۔ کچھ پہلو اس میں اللہ کی حمد و ثنا کا ہے کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی اور کی بندگی نہیں کرتے، کیونکہ جب اس ساری کائنات کا پالنے والا تو ہے، مالک تو ہے، رب تو ہے، تربیت تو کر رہا ہے، اس ذرے ذرے پر تیری ملکیت ہے، تو تیری ذات اس قابل ہے کہ تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت بھی تیری ہی کی جائے، اور ہم یا اللہ مدد بھی تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں۔ کس چیز میں مدد طلب کرتے ہیں اس چیز کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہے، عموم کی طرف اشارہ ہے کہ یا اللہ ہم اپنے دینی اور دنیاوی اپنے تمام اغراض کے اندر، اپنے تمام مقاصد کے اندر اے اللہ صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا تھا، جس پر تو نے انعام کیا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا دیجیے۔ سیدھا راستہ ایک جامع ترین اور بڑی اہم ترین دعا ہے، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ بتلا۔ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جس میں کہیں پر کوئی موڑ نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو، کہیں پر کوئی جو ہے وہ مروڑ نہ ہو، کوئی تروڑ نہ ہو، کوئی کجی نہ ہو اس کے اندر۔ ایسا راستہ یا اللہ ہمیں دکھا دے جس کے اندر افراط نہ ہو، تفریط نہ ہو۔ افراط کہتے ہیں حد سے بڑھنے کو، حد سے تجاوز کرنے کو، اور تفریط کہتے ہیں گھٹانے کو، کم کرنے کو۔ کمی کرنے کا نام تفریط ہے۔ اے اللہ ہمیں تو ایسا راستہ عطا کر دے، ایسے راستے پر چلا دے جس میں کجی اور موڑ نہ ہو، جس میں افراط اور تفریط نہ ہو۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ خود ہی فرما رہے ہیں تم نے ہدایت مانگنی ہے سیدھے راستے کی، تو پھر ہدایت مانگنی ہے تو اس طرح مانگو، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اے اللہ تیرے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو ہمیں خود ہی سکھا رہا ہے، خود ہی بتا رہا ہے کہ سیدھا راستہ مانگنا ہے تو اس طرح مانگو۔ تو وہ سیدھے راستے پہ تیرے کون سے لوگ تھے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں دوسرے مقام پر فرما رہے ہیں الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ یہ جو ہے انعام یافتہ طبقہ، انعام یافتہ لوگ، یہ چار قسم کے لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو آپ نے ہدایت مانگنی ہو
صراط مستقیم پر یہ لوگ چلے، صراط مستقیم ان لوگوں کو عطا کیا گیا، انبیاء کی جماعت کو، صدیقین کی جماعت کو، صالحین کی جماعت کو، شہداء کی جماعت کو۔ تو اے اللہ ہمیں بھی تو ان نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلا، کیونکہ یہ تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ کجی سے پاک لوگ ہیں، یہ افراط و تفریط سے پاک لوگ ہیں۔ اے اللہ ہم بھی تجھ سے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں، ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی۔ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو اپنی اغراض نفسانیہ کی خاطر احکام الہیہ کے اندر کوتاہیاں کر کے اور انہوں نے دین کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا کر کے انبیاء کا قتل کر کے، اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ اس سے مراد یہود ہیں کہ یہودیوں کو علم دیا گیا تھا، وہ عالم تھے، ان کے پاس بہت سارا علم تھا، لیکن اپنی ذاتی اغراض، نفسانی خواہشات کی وجہ سے انہوں نے دین کے اندر کمی کر کے انبیاء کو قتل کیا، اور انبیاء کو قتل کر کے راستے سے بھٹکے۔ اللہ رب العزت نے ان پر اپنا غضب نازل فرمایا۔ اے اللہ ہم تجھ سے ان لوگوں کے راستے کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا، ولا الضالین، اور نہ ہی اے اللہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو ناواقفیت اور جہالت کی وجہ سے دین کے اندر جو ہے وہ دین کی مقرر کردہ جو حدیں تھیں ان حدوں سے نکل کر افراط کے اندر مبتلا ہوئے، اور انہوں نے غلو کیا، اور غلو کر کے انہوں نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اے اللہ تیرا بیٹا قرار دے کر انہوں نے اتنا غلو کیا، وہ دین کے اندر ناواقفیت کی بنا پر وہ دین سے بھٹک گئے، راستے سے بھٹک گئے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بھی چلنے کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ان عیسائیوں اور نصارہ اور یہودوں کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرمانا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ ہمیں تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا تھا، ہم تجھ سے تیرے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی، تشریح فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال کرنے پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 70 یا 72 فرقے تھے، میری امت کے اندر بھی اسی طرح فرقے ہوں گے، لیکن ایک صرف ہدایت پر ہوگا، سیدھے راستے پر ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ سیدھا راستے پر چلنے والے، وہ تیرے جو ہے کامیاب اور فلاح لوگ جو ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علی و اصحابی، آج جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہ انعام یافتہ لوگ ہیں، وہی ہدایت پر ہوں گے، جو ان لوگوں کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح تو نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ یہ سکھایا کہ اللہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ پاک یوں بھی تو کہہ سکتے تھے صراط الرسول یا صراط القرآن بھی تو کہہ سکتے تھے قرآن کے راستے پر چلو، رسول کے راستے پر چلو، لیکن اللہ رب العزت نے یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ اللہ نے اس سے ہٹ کر ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو دنیا کے اندر ہمیشہ قائم رہے، اور انہوں نے دنیا کے اندر فلاح و بہبود کے ساتھ جو ہے کام کیا، اور یہ دنیا کے اندر کامیاب و کامران ہوئے۔ ان میں سے یہ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، ائمہ مجتہدین، ایک فہرست ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، ایک فہرست ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے ہٹ کر صراط الرسول، صراط القرآن والے راستے سے، صراط القرآن یا صراط الرسول والا طریقے سے ہٹ کر یہ طریقہ جو ہے وہ ہمیں دیا ہے کہ تم نے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، صراط مستقیم مانگنی ہے، تو صراط المستقیم مانگنے کا طریقہ یہ ہے اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اس سے جو ہے رجال اللہ اور کتاب اللہ یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے وہ نیک بندے جنہوں نے تیرا قرآن سمجھا اور انہوں نے قرآن سمجھ کر آگے لوگوں تک پہنچایا۔ صرف کتاب جو ہے یہ انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتی، صرف قرآن انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہو سکتا جب تک کسی ماہر سے اس کی تفسیر اور اس کی تشریح نہ پوچھ لی جائے، نہ سمجھ لی جائے، جس کے سامنے بیٹھ کر ہم اپنی تربیت نہ کروا سکے تب تک ہم ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے صراط مستقیم کے لیے رجال اللہ اور کتاب اللہ ان دونوں کی پیروی ضروری ہے۔ صراط مستقیم کا پہچاننا ہی سب سے بڑا علم اور کامیابی ہے۔ تو یہ اس سورۃ الفاتحہ کی ان 7 آیات کی مختصر تفسیر تھی۔ اس کے فضائل بھی ہیں، احادیث کے اندر بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ ایک اس کی فضیلت بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں ہم کسی سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر رات پڑ گئی تو ہم نے بستی کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا۔
بستی والوں نے، جیسا کہ عرب لوگوں کا رواج ہے، ان کی یہ ماشاءاللہ مبارک عادت ہے کہ وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، تو وہ صحابی فرماتے ہیں ان لوگوں نے، بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں کھانے کو نہیں دیا، ہم نے بستی کے کنارے پر پڑاؤ ڈال لیا۔ رات ہوئی تو ایک عورت جو ہے اس بستی میں سے وہ ہمارے پاس آئی اور آ کر اپنے قبیلے کے سردار کے زخمی ہونے یا کسی زہریلی چیز کے کاٹے جانے کی شکایت کی کہ آپ میں سے کوئی اس کا علاج جانتا ہو، کوئی دم کر سکتا ہو۔ تو ایک صحابی جو ہے اس میں سے اٹھے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم حیران ہوئے کہ اس کو تو کوئی ایسا کوئی طریقہ نہیں آتا ہے، یہ علاج کے لیے چل دیا، لیکن جب واپس آیا تو وہ 30 بکریاں نذرانے کے طور پر واپس لے کر آیا، آ کر بتایا کہ میں نے جا کر اس کو سورہ فاتحہ سے دم کیا، اللہ رب العزت نے اس کو شفا دے دی، صحت دے دی۔ یہ واقعہ جا کر انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ یا رسول اللہ اس طرح ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حصہ کہاں ہے؟ مقصد کیا تھا کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ درست ہے، آپ نے جو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے وہ درست ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی، اگر کسی مریض کو قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر یا قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھ کر اگر دم کر دیا جائے اور اس کے عوض اگر کوئی چیز مل جائے تو وہ ہدیۃً لینا جائز ہے، کیونکہ وہ عوض جو ہے وہ قرآن پاک کا بدلہ نہیں ہے، وہ تلاوت کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس عمل کا ہدیہ اور بدلہ ہے جو اس نے اختیار کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک کا عوض لینا تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی عمل کیا جائے جس کے ذریعے سے پھر بدلے میں کوئی ہدیہ یا نذرانہ مل جائے، اس کا لینا جائز ہے۔ تو یہ اس کی ایک فضیلت تھی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں بیمار ہوا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری کی شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے ساتھ مجھے دم کیا اور پھونک مار دی، اور پھونک مارنے کے ساتھ اپنا لعاب دہن بھی تھوڑا سا مجھ پہ تھتکار دیا، اللہ پاک نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ پاک نے سورہ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل کی، نہ ہی زبور میں نازل کی، اور نہ ہی انجیل میں نازل کی، اللہ پاک نے یہ صورت ہمیں عطا فرمائی ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کا حصہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں جب تم بستر پر لیٹنے لگو تو پہلو کے بل جب تم لیٹو تو سب سے پہلے تم سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لو، سورہ فاتحہ پڑھ لو، اور ساتھ سورہ اخلاص پڑھ کر تم سونے سے پہلے جو ہے اپنے آپ پر پھونک مار لو، تو سوائے موت کے تم ہر چیز سے مامون و محفوظ ہو جاؤ گے۔ کہ اس کے اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، یہ سورہ فاتحہ کے فضائل تھے۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اس صورت کے اندر جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کا جو سب سے اہم جو ہے خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ پاک سے صراط مستقیم کی دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔